میرا الحمدللہ ارادہ یہی ہے اس وقت کہ میں پی ایچ ڈی کروں، اور میں اس حوالے سے اپنی گورنمنٹ سے بھی، حکومت وقت سے بھی درخواست کروں گا کہ مجھے اسکالرشپ دی جائے تاکہ میں پی ایچ ڈی کروں اور اپنی تحقیق کے ذریعے ملک و قوم کی خدمت کر سکوں۔ حافظ محمد سعید 2 گولڈ میڈل، نصیر الدین گولڈ میڈل، یونیورسٹی گولڈ میڈل، پرشین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عامر بشار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سافٹ ٹاک ٹی وی۔ ناظرین، میں اس وقت شکر گڑھ میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد سعید احمد صاحب، جنہوں نے کچھ دن پہلے فارسی ایم اے میں سے 1000 میں سے 879 نمبر حاصل کیے ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی سے 2 گولڈ میڈل بھی حاصل کیے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی پتہ کہ پاکستان میں شکر گڑھ تعلیم کے لحاظ سے سب سے آگے ضلع ناروال کی تحصیل شکر گڑھ ہے، اور میرے ساتھ آپ سب موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صاحب جی کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ صاحب جی، آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جی میں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں کوڈنانا کے قریب ہے، وہاں سے پرائمری تک میں نے اسکول میں ایجوکیشن حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے جو ہے نا وہ شعبہ حفظ میں داخلہ لیا، مدرسے میں قرآن مجید حفظ کیا، اور اس کے بعد میں نے درسیات، درس نظامی کی کلاسز پڑھی ہیں۔ تھرو آؤٹ میں نے پھر جتنی بھی ایجوکیشن حاصل کی ہے یہ سیلف اسٹڈی پہ حاصل کی ہے، نہ کسی اسکول میں گیا ہوں نہ کسی کالج میں گیا ہوں، اور صرف دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے دنیاوی تعلیم جو ہے نا اس کو حاصل کرنا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ آپ صاحب جی، آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی پڑھائی کا عزم جاری رکھا اور آپ نے 2 گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں۔ اگر اسی موقع پر آپ کے والدین زندہ ہوتے تو ان کو فخر ہونا تھا بڑا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ بات تو حقیقت ہے کہ والدین کا سایہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ ان کی دعائیں آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ آج بھی اس بات پہ خوش ہیں۔ ان کی دعاؤں کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو یقیناً ان کی خوشی کی انتہا نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی بخش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مقدس کا صدقہ مزید کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ آپ صاحب جی، آپ نے یہ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں نے اپنی ایجوکیشن ابتدائی طور پہ 5 کلاس تک تو اسکول میں گیا ہوں، اس کے بعد میں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، شعبہ حفظ میں داخلہ لیا۔ 2 سال میں نے قرآن مجید کو حفظ کیا۔ اس کے بعد میں نے درس نظامی جو ہے نا وہ مکمل کیا، اور اسی دوران میں نے میٹرک کے امتحان بھی دیے، اور پھر درس نظامی سے فراغت کے بعد میں نے فاضل عربی، اور پھر اسی طرح جو ہے نا یہ اسکول میں ایف اے، بی اے اور ایم اے جو ہے نا مختلف سبجیکٹ میں نے پھر ماسٹر کیا، اور الحمدللہ اس سال میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت اور اعزاز عطا فرمایا، اور اسی کی بدولت جو ہے نا پنجاب یونیورسٹی نے مجھے 2 گولڈ میڈل سے نوازا ہے۔ آپ صاحب جی، آپ نے ماسٹر کی کتنی ڈگریاں حاصل کی ہیں؟ جی میں نے تقریباً 5 سبجیکٹ میں ماسٹر کیا ہے۔ ایم اے عربک ہے، ایم اے اسلامیات ہے، ایم اے ہسٹری ہے، ایم اے پرشین ہے، ایم اے ایجوکیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے منہاج یونیورسٹی سے ایم فل اسلامیات میں بھی کیا ہوا ہے۔ آپ نے ایم فل فارسی میں کیا، اس کے 2 گولڈ میڈل آپ نے حاصل کیے ہیں۔ آپ نے اس کی رہنمائی کہاں سے لی فارسی کی؟ فارسی کی بنیادی طور پہ ہمارے جو شہر شکر گڑھ کے اندر جو ہے نا کوئی مجھے اس کی رہنمائی کے لیے کوئی ایسا نہیں ملا کہ جس سے میں رہنمائی حاصل کرتا۔ میں نے سیلف اسٹڈی کی ہے، اور درس نظامی چونکہ آلریڈی میں نے شہادت العالمیہ کیا ہوا ہے جو کہ ایکول ٹو ایم اے عربی ایم اے اسلامیات ہے، تو میں نے وہاں پہ درسیات کے اندر جو ہے نا فارسی پڑھی ہوئی تھی، اس کی بنیاد میری فارسی میں اچھی تھی، میں فارسی بول چال میں بھی جو ہے نا وہ الحمدللہ ماہر ہوں، تو میں نے بس وہ اپنی جو بنیاد تھی اسی کے نتیجہ میں میں نے سیلف اسٹڈی کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا یہ اس اعزاز سے نواز دیا۔ آپ صاحب جی، ماشاءاللہ آپ نے آلریڈی اسلامیات میں ایم فل کیا، اس کے بعد آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جی میرا الحمدللہ ارادہ یہی ہے اس وقت کہ میں پی ایچ ڈی کروں، اور میں اس حوالے سے اپنی گورنمنٹ سے بھی، حکومت وقت سے بھی درخواست کروں گا کہ مجھے اسکالرشپ دی جائے تاکہ میں پی ایچ ڈی کروں اور اپنی تحقیق کے ذریعے ملک و قوم کی خدمت کر سکوں۔
آپ صاحب جی بچپن میں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بڑا ہو کر فلاں بنوں گا، آپ کی کیا خواہش تھی؟ جی میری بچپن میں جو خواہش تھی وہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں تیسری کلاس کا اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، تو ہمارے ایک ٹیچر تھے، تو انہوں نے تمام جو میرے کلاس فیلوز تھے ان کو اکٹھا کیا تھا اور ہمیں پوچھا تھا بتاؤ بھائی آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں۔ تو میں نے اس موقع پہ جو ہے نا وہ اپنے اس ٹیچر سے اتنا جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ میں ان سے متاثر تھا، میں نے کہا جی میں بھی ایک ٹیچر بننا چاہتا ہوں، استاد بننا چاہتا ہوں۔ بس یہی میری خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو بھی مکمل فرمایا ہے، اور میں الحمدللہ ٹیچنگ کرتا ہوں، پڑھاتا ہوں اور ہر حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہوں۔ آپ صاحب جی آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے تعلیم کے حوالے سے؟ آج کل تو ایجوکیشن حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے میں آج کے دور کے جو طلباء ہیں ان کو یہی گزارش کروں گا کہ اپنی پوری توجہ جو ہے نا اپنی تعلیم کی طرف دیں، کیونکہ سوشل میڈیا نے آ کے ہمارے نوجوانوں کو بہت حد تک جو ہے نا وہ تعلیم سے بھی دور کر دیا ہے، اور یہ آج کے نوجوان جو ہے نا وہ موبائل پہ ہر وقت جو ہے نا وہ مختلف سائٹس کو لیتے ہیں اور مصروف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ موبائل کا استعمال صرف مخصوص وقت کے لیے یا مخصوص ضرورت کے لیے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوشش کریں میکسیمم موبائل کا استعمال جو ہے نا وہ نفع مند علم کے لیے ہونا چاہیے، اور آپ موبائل سے انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف بکس نکال کے ان کی اسٹڈی اور مطالعہ کریں اور محنت کریں۔ انشاءاللہ جو لوگ محنت کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو کسی نہ کسی مقام پہ ان کی محنت کا صلہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ آپ صاحب جی دینی تعلیمات کے ساتھ دنیاوی تعلیمات کا حساب تھوڑا مشکل نہیں ہو جاتا؟ آپ نے جی کیسے سارا سسٹم کور کیا؟ جی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ دین جو ہے نا وہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں نے تو الحمدللہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم جو ہے نا وہ حاصل کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیم پڑھنے سے میرا ذہن جو ہے نا وہ کھلا ہے، اور اسی کی برکت سے میرے لیے دنیاوی تعلیم کو مشکل نہیں رہی، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے مختلف سبجیکٹ میں ماسٹر کیا، اور تمام سبجیکٹ میں جن میں ماسٹر کیا ہے تمام سبجیکٹ میں میں نے اچھے نمبر لیے ہیں، اور فرسٹ ڈویژن سے جو ہے نا میں نے تمام سبجیکٹ میں ماسٹر کیا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم اگر بندہ کرے تو وہ آسانی سے کر لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے بھی نوازتا ہے۔ جی تو ناظرین پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو کمی صرف احساس کی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے شکر گڑھ کے حافظ محمد سعید احمد صاحب، جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے 2 گولڈ میڈل اپنے نام کر لیے۔ اپنے میزبان عمر بشارت کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔